علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه البررة، أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم تمام لوگوں پر بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم تمام لوگوں کو ایک مقدس مہینہ رمضان المبارک کا عنایت فرمایا تاکہ ہم اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہو سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں، اپنی جھولی میں نیکی جمع کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مقدس کے متعلق کہ اولہ رحمت، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ 30 دن ہوتے ہیں، شروع کا 10واں دن جو ہوتا ہے 10 دن، شروع کا 10 دن، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اولہ رحمت، شروع کا 10 دن رحمت کا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ رمضان سے پہلے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ مسجد سے دور تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، سجدہ کی توفیق نہیں ملتی تھی، قرآن نہیں پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اکثر لوگ مسجد سے جڑ جاتے ہیں، عبادت سے، ریاضت سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم ماہ مقدس میں مسجد چلے آتے ہیں، نیکی کا کام باہر رہ کر کرتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں۔ ہم تو وہی رضا الرحمان تھے رمضان سے پہلے جو جھوٹ بھی بولتے تھے، غلط بھی کرتے تھے، مسجد نہیں آتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے، لیکن جیسے ہی اس رضا الرحمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسی مسجد سے جڑ گئے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا اولہ رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ 10 دن یہ رحمت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہوتی ہے جس کے طفیل میں ہم رمضان میں اچھا سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اولہ رحمت کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرے عشرے کے بارے میں بتایا گیا کہ اوسطہ مغفرۃ، درمیان کا جو 10 دن ہے
11 سے لے کر کے 20 تک یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب جب ہم مسجد سے جڑ گئے، عبادت ریاضت سے جڑ گئے، بہت سارے گناہ رمضان سے پہلے کر لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ دل میں خیال دیتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی بھی کروا لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے گولڈن موقع دیا، اوسطہ مغفرۃ، کہ دوسرا عشرہ رمضان کا مغفرت کا ہے۔ آپ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کروا لیجئے۔ تیسرا عشرہ ہے رمضان کا لاسٹ 10 دن، وآخرہ عتق من النار، یعنی جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے آزاد کرنے کا۔ اب جب رحمت برس گئی آپ پر پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں آپ نے اپنے رب سے معافی تلافی بھی کروا لی، تو اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزاد نہیں کرے گا۔ میرے حق میں اگر جہنم فیصلہ کر دیا جائے، جن لوگوں کے حق میں کر دیا جاتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی برستی ہے اس مہینے کے اندر کہ آخری عشرے کے بارے میں خوشخبری، ایک انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کہتا ہے کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ ہم جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ہم اس کو اس اخیر عشرے میں آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ 3 عشرہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا، 3 عشرے میں رمضان المبارک کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں فضیلت بتائی گئی۔ اب رمضان المبارک کا قرآن مقدس سے 3 طرح کا رشتہ ہے، 3 طرح کا جوڑ ہے رمضان المبارک کا قرآن مجید سے۔ ایک خاص عبادت کا ذکر پچھلے جمعہ میں نے کیا تھا، روزے کے متعلق تفصیلی بات ہوئی۔ دوسری خاص عبادت ہے تلاوت، قرآن مقدس کا جو نزول ہوا۔ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کو کہا گیا ہے، اور تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ رمضان تمام مہینوں میں سب سے افضل اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، ورنہ رمضان کی اتنی فضیلت نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ رمضان جو ہے ایک ظرف ہے، یعنی برتن، ظروف جس کو کہہ لیجیے، برتن ہے، اور قرآن جو ہے یہ مظروف ہے، یعنی برتن کے اندر وہ چیز نازل کی گئی ہے۔ اب ایک شخص کے سامنے برتن کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو اور وہ چیز انسان نہ کھائے، یا کھا کر کے صرف باہر کر دے رہا، اندر نہیں کر رہا ہے، تو نہ برتن کا فائدہ ہے، نہ برتن کے اندر رکھی ہوئی چیز کا فائدہ ہے، دونوں میں سے کسی چیز کا فائدہ نہیں۔ یہ مثال دیا ہوں، آگے جو بات کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو رمضان کا تعلق ظرف سے ہے، یعنی برتن سے ہے، اور قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ مظروف سے ہے، یعنی برتن کے اندر جو چیز رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صرف ایک مہینے کا ذکر کیا، وہ رمضان ہے۔ کہا گیا کہ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ کیوں؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہدایت کہتے ہیں
انسان غلط ٹریک پر چلا جائے، غلط راستے پر چلا جائے، رانگ لائف گزار رہا ہے، اس کے لیے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے بتاتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت اور حق و باطل کے درمیان کی نشانی ہے قرآن مجید۔ ہدایت اور حق و باطل، حق اور غلط کے درمیان کی ایک نشانی ہے۔ قرآن مقدس جو ہے کہ اندر رمضان کی تعریف کی گئی کہ رمضان کس کو کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کیوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، مبارک رات میں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم اس کے ذریعے سے تم کو ڈراتے ہیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ تیسرے پارے کی آیت جو ہم لوگوں کو یاد رہتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، سوال ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو کہا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے یہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، بہتر مہینہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا، یہ پوری آیت ہے اس کے متعلق۔ تو یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس مہینے میں۔ نازل کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے، لوح محفوظ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہے، 7 آسمان، 7 آسمانوں سے اوپر لوح محفوظ، اس کے بعد سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جہاں اللہ تعالیٰ براجمان ہے۔ تو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا 7ویں آسمان پر، جس کو آسمان دنیا بولتے ہیں، یعنی میرے سر کے اوپر جو نظر آتا ہے آسمان، اس کو آسمان دنیا بولتے ہیں، اس سے اوپر 6 آسمان ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا شب قدر میں، یعنی رمضان کے مہینے میں۔ شب قدر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ شب قدر میں جو 7 رات ہے نا، 21، 23، 25، 27، 29، اس میں نازل کیا ہے، اور اس میں بھی زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 27ویں شب کو نازل کیا ہے۔ اب لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ لوح محفوظ ایک تختی ہے، ایک کتاب ہے جہاں قرآن مجید محفوظ ہے۔ تختی اور کتاب وہ نہیں جسے ہم پڑھتے ہیں، جس کتاب کو، یا وہ تختی جسے ہم لکھتے ہیں، وہ تختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہمارے تصور سے باہر ہے، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیسی تختی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ غیبی تختی کہا ہے، غیبی تختی اور غیبی کتاب۔ اب آسمان دنیا سے جبریل امی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے قرآن مجید کو نازل کیا، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 1 سورہ، کبھی 1 رکوع، کبھی 2 سورہ ایک ساتھ نازل کیا۔ تو پورے 23 سال کی مدت میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ 23 سال کی مدت میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو ہم نے کہا کہ رمضان کا تعلق قرآن مجید سے 3 طرح کا ہے۔ پہلا رشتہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ دوسرا رشتہ ہے رمضان کا قرآن مجید سے کہ اکثر حفاظ کرام تراویح میں
قرآن مجید کو مکمل پڑھتے سناتے ہیں اور ہم مقتدی حضرات سنتے ہیں. یہ دوسرا رشتہ ہے رمضان کا قرآن مجید سے. ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. تراویح ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا درجہ فرض اور واجب کے بعد ہے، لیکن ہے سنت مؤکدہ. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو فرض نماز پڑھ ہی نہیں پاتے، جتنے فرائض کو انجام دینا چاہتے ہیں کر ہی نہیں پا رہے ہیں، تو ہم سنن اور نفل کا کیا اہتمام کریں؟ یعنی اس کی عظمت اور اس کا جو اجر و ثواب اس سے انکار کر دیتے ہیں. یہ نہایت افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس کا مقام ہے. یہ کہتے ہیں کہ فرض ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. کیا بولتے ہیں؟ دل میں سوال آتا ہے، شیطان ورلہ ڈالتا ہے، تو فرض ہی اس وقت میں پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اور نہیں سوچنا چاہیے. کیوں؟ ہم میں سے ہر شخص غور کرے کہ ہم کہتے ہیں کہ فرض ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوال کرے اپنے سے کہ کیا ہم فرض ہی پڑھ رہے ہیں؟ بڑی بات ہوتی نا. بڑی بات تو تب ہوتی جب ہم فرض ہی پڑھ لیتے. تو جب فرض نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بڑی بات ہوئی کہاں؟ جب بڑی بات نہیں ہوئی تو کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ایک گولڈن چانس، ایک اپورچونٹی، بیسٹ اپورچونٹی دیتا ہے کہ فرائض کے اندر جو کمی ہو جاتی ہے، فرائض جو چھوڑ دیتے ہیں آپ، چھوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر کے بھی اور انجانے میں بھی، تو اس کی بھرپائی ہم آپ کو موقع دے کر سنن اور نوافل دیتے ہیں کہ آپ سنن کا اہتمام کر لیجئے، نفل کا اہتمام کر لیجئے، ہم آپ کی کمی کو پورا کر دیں گے. بالکل کلیئر معاملہ ہو گیا. اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا فرض ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، تو فرض ہی کہاں پڑھ رہے ہیں کہ بڑی بات ہے؟ لہذا یہ سوال دل کے اندر پیدا نہ ہونے دیں کہ فرض پڑھ لیں یا فرائض کو انجام دے دیں تو بڑی بات نہیں ہونا چاہیے. موقع ملا چھوڑنا نہیں چاہیے. تو سنن اور نوافل کا اہتمام. میں سمجھتا ہوں اس مسجد کی تصویر میں دیکھا ہوں، ایک شخص ڈالے ہوئے تھے، تو ابھی جتنے لوگ موجود ہیں بچے بھی اوپر ہیں، غالباً اکثر لوگ اسی محلے کے ہیں. اتنے لوگ تراویح میں کیوں نہیں رہتے ہیں؟ اتنی بڑی فضیلت. اچھا حدیث مبارکہ بتا دیتے ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جلیل القدر صحابہ. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیام رمضان کرے ہم اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیں گے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ جو شخص قیام رمضان کرے ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیام رمضان سے مراد تراویح ہے. قیام رمضان سے مراد تراویح ہے. اب اتنا گولڈن موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر اتنے لوگ تراویح میں کیوں نہیں رہتے ہیں؟ 11 مہینے تو چلیے ایک موقع دیا تو اتنے لوگ تراویح میں کیوں نہیں رہتے ہیں؟ اس لیے آپ دل کے اندر یہ خیال نہ لائیے کہ نفل ہی پڑھ لیں، نفل میں تو پڑھیں، سنت پڑھیں نہ پڑھیں پکڑ نہیں ہے، نفل پڑھیں نہ پڑھیں پکڑ نہیں ہے. نہیں، اللہ موقع دیتا ہے. ایک والد ہے، گارجین ہے، سرپرست ہے یا ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ غلطی کرتا ہے تو اس کو پہلے سمجھاتا ہے ٹیچر، والدین سمجھاتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں، سدھرو، آئندہ مت غلط کرنا، یہ مت کرنا، سرزنش ہوگی. اب وہ بچہ بات مان لیتا، ٹھیک ہے غلطی کر دیا، غلطی کرنے کے بعد اس کی اصلاح کی جا رہی ہے،
اب وہ مان لیا تو ٹھیک ہے اور نہیں تو سزا. اللہ تعالیٰ کو موقع دے رہا ہے کہ ہم تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تم کیوں تیار نہیں؟ ہم تم کو ایک موقع دیے, ابھی تمہاری زندگی ہے, اتنی باقی کی اس رمضان میں زندہ رہو گے, تو موقع جب ملا تو پھر ہم اپنے آپ کو سدھار کیوں نہیں رہے؟ پھر رمضان میں تراویح جیسا مقدس عمل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب وہ 20 اور 8 رکعت کا مسئلہ الگ ہے, جس کو جتنی توفیق ہے 8 مل رہی, جھگڑا کی بات نہیں ہے, 8 مل رہا 8 پڑھ لیجیے, 20 کی توفیق ہے 20 پڑھ لیجیے, لیکن پڑھنا چاہیے, اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے کہا نا کہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ دوسرا تعلق ہوا رمضان کا قرآن مقدس سے. تیسرا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کے پاس قرآن مجید کا دور کرتے تھے, لیکن جس سال اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کے پاس 2 مرتبہ دور کیا ہے, اور اس سال 20 دن کی جو ہے 20 دن اعتکاف میں بھی بیٹھے. تو اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی جبریل امی کے پاس قرآن کا دور کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ پورے قرآن کا آپ مطالعہ کیجیے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو قرآن مجید سنائیے, پڑھ کر کے سنائیے. اور سننے والے کون تھے؟ جو جس کے پاس پڑھا جاتا تھا قرآن, وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے. تو یہ رمضان کا 3 رشتہ ہے قرآن مجید سے. رمضان کی اہمیت نہیں, کوئی اس کا بڑا مرتبہ نہیں, تمام مہینوں میں فضیلت نہیں, جب تک اس رمضان کو قرآن مجید سے نہیں جوڑیں گے. لہذا قرآن جو ہمارے لیے ہدایت ہے, ہدایت نامہ ہے. میں ابھی 2-3 دن پہلے بلکہ آ رہا ہوں لگاتار, تو دیکھا کہ ظہر کی نماز کے بعد 3 یا 2 آدمی کو حافظ صاحب تھے, اور 2-3 آدمی کو دیکھا قرآن مجید پڑھتے ہو. بس افسوس کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے جو قرآن پڑھتے تھے رمضان میں, قرآن کریم کا دور کرتے تھے, ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یقین مانیے کہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں, لیکن باہر جا کر یہ کام کرنے لگتے ہیں. کو اچھی مجلس میں ہوتے ہیں تو بری باتوں سے بچتے ہیں, اس مجلس سے جیسے ہٹتے ہیں غلط کام کرنے لگتے ہیں. اس کا ایک ہی مقصد ہے, وہ قرآن کریم کو نہ پڑھنا یا پڑھتے ہیں تو نہ سمجھنا. تو آج کا خاص ٹاپک جو ہمارا ہے بولنا اور بیان کرنے کا, کہ رمضان کا تعلق قرآن سے ہے, لہذا قرآن کو خوب پڑھیے. ہر نماز کے بعد 10 آیت, 1 رکوع, 5 آیت, جس کو جتنا توفیق ملے پڑھ کر 5 منٹ لگے گا, 10 منٹ لگے گا, بس 10 منٹ پڑھ کر کے چلے جائیے. 10 منٹ نہیں وقت آ جائے گا, پڑھ کر کے جائیے. تفسیر رکھی ہوئی ہے, اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے آپ. اس کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں. سمجھتے کوئی انسان سمجھنا چاہے تو سمجھنے کے لیے آسان راستہ ہے, نہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے مشکل راستہ ہے. لہذا رمضان کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ قرآن مقدس کے پڑھنے کا اہتمام کریں, اور اس کے اندر جو پیغام ہے اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اس کو سمجھنے اور اپنے اندر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ قرآن مجید پڑھیں گے, جی پڑھیے, اہتمام کیجیے, پڑھ کر کے 10 منٹ 15 منٹ پڑھ کر کے جائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بقیہ حضرات سے فارغ ہوئے.